من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجنا برحمتک من القوم الکافرین واوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلة واقیموا الصلاة وبشر المؤمنین وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فلا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 90 تک سورہ یونس ہے اور پارہ 11 ہے۔ فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے من القوم الکافرین، کافروں کے ظلم و ستم سے۔ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا کر دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب یہ دعا مانگی، التجا کی، تو پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف۔ ان کے بھائی کی طرف ہم نے کیا بھیجی؟ وہی بھیجی۔ کیا؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر میں چند گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ خوشخبری دو مومنوں کو۔ مصر میں بنی اسرائیل نے اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی تھیں، وہ اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت کلیم کی آمد کے بعد فرعون کے حکم سے ان عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے دینی اجتماعات پر بھی طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اہل استبداد کا آج بھی یہی دستور ہے۔ ان حالات میں جب کہ ان کی عبادت کے مرکز کھنڈر بنا دیے گئے تھے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کر لیا کریں۔ قبلہ سے مراد یا تو مصلی ہے، یعنی اپنے گھروں کو ہی عبادت گاہ بنا لیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مکان تعمیر کریں جو قبلہ رخ ہوں تاکہ وہاں عبادت کرنے میں انہیں آسانی ہو اور سمت متعین کرنے میں انہیں تردد نہ ہو۔ قبلہ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت سے خالی نہیں ہے۔ بگڑے ہوئے حالات میں قوم کے حوصلوں کو بلند رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی قوت مدافعت جواب دے دیتی ہے۔ حق و باطل کی یہ کشمکش بڑی طویل اور صبر آزما تھی۔ فرعون کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ بظاہر حضرت موسیٰ کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ اگر قدم قدم پر ان مجاہدوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جاتی تو وہ کسی وقت بھی حوصلہ ہار سکتے تھے۔ اس لیے خصوصی طور پر فرمایا اے کلیم، انہیں اپنے رب کریم کی نصرت کا یقین دلاتے رہو، انہیں بتاؤ کہ کامیابی کا سہرا یقیناً تمہارے سر بندھے گا اور فرعون بئی ہما جاؤ جلال تباہ کر دیا جائے گا۔ یعنی مجاہدوں کا اور اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کو حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو خوشخبریاں دینا، یہ اللہ کا انداز محبت ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ انداز محبت ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو کیا کرو؟ خوشخبری دو کہ ٹھیک ہے تمہارے عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بشارت تمہارے لیے ہے، اللہ تم پہ راضی اور خوش بھی ہے، اور اللہ کل بروز قیامت جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ وقال موسیٰ، اور عرض کی موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، تو نے بخشا ہے فرعون، وملأہ زینہ، اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش، واموالا فی الحیات الدنیا، اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ تو نے بخشا ہے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو دنیا کی مال و سامان و آرائش اور مال و دولت۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے؟ یہ جو تو نے انہیں مال و دولت دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو،
وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فَلَا يُؤْمِنُوا، تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں، حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ یہ دل کا سخت ہونا بھی عذاب ہے، دل کا سخت ہونا بھی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور مال و دولت بھی کبھی کبھی عذاب بن جایا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگو جس میں برکت ہو، فتنہ فساد نہ ہو۔ قال قد اجیبت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا، سبحان اللہ، دعوتکما، تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، اب تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز نہ چلنا اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ نہ چلنا جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک فرعون اور اس کی قوم کو رشد ہدایت کی دعوت دیتے رہے، لیکن بے سود آئے دن ان کے فسق و فجور میں اضافہ ہی ہوتا اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرائع تعجب بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا ہے، پروردگار، یہ آرائش و تجمل کہ ان گنت سامان، یہ دولت و ثروت کی ریل پیل، کیا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ رنگ رلیاں مناتے رہیں اور داد عائش دیتے رہیں، نہ تجھے یاد کریں، نہ تیرے انعامات پر تیرا شکر ادا کریں؟ ان کے عشرت قدوں کے سائے میں مجبور و محقور انسان سے سکتی رہے، اس انسانیت سے سکتی رہے، کراتی رہے، اور انہیں کبھی ان کا خیال ہی نہ آئے، یہ نشے دولت میں اتنے سرمست رہیں اور ان کی تاریک جھوپڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جہاں غربت اور فاقہ کشی نے اپنے ظالم پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اب تو ان بے رحم ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لے، اے منتقم حقیقی، یہ زر و سیم کے انبار جنہوں نے انہیں بد دماغ بنا دیا ہے، اب ان کو بھسم کر دے، ان پر اپنا در رحمت ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اب یہ اس لائق ہی کہاں کہ انہیں تیرے دامن کرم میں جگہ دی جائے۔ یا آگے جب فرمایا نا کہ تمہاری دونوں کی دعا کو ارشاد ہوا، تمہاری دعا قبول ہوئی، ان پر عذاب آئے گا جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، تم ناواقف لوگوں کی طرح جلد بازی نہ کرنا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون، پھر پیچھے کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوا، سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو نا امیدی سے کہنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں الا بجز الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، سوائے اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب سمندر کی تند موجوں نے اسے اپنے نرغہ میں لے لیا اور اسے اپنی ہلاکت کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہا تو خدائی کا نشہ حیران ہو گیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جس دعوت کو وہ اب تک بڑی حقارت سے ٹھکراتا رہا تھا، اب ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ اس کی صداقت کا اعتراف کرنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی انا من المسلمین، کہ میں ایمان بھی لے آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اور میں اسی پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق